یہ بتائیے گا کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ چاہے وہ ناراض ہوں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا جو آپ کے مخالفین کا جو بیانیہ ہے اس کو ایک طرح سے سپورٹ کرتا ہے. اب یہ کہنا جی تحریک انصاف میں بھی سہولت تحریک عدم اعتماد میں سہولت فراہم کی گئی تھی, پھر یہ بتایا گیا کہ جب نواز شریف یہاں سے گئے تو پھر کون رپورٹس نکال سکتا ہے, تو پھر تو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے اس کو سچ مانا جائے کیا؟ مارننگ شو میں دعوت دینے کا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح ایک یا دو آپ نے جن کا حوالہ دیا لوگ جو ہیں, جماعت ایک بڑی فیملی ہوتی ہے, اس میں دیگر لوگ ہوتے ہیں, اور آپ نے ناراضگیوں کا بھی ذکر کیا. تو دیکھیے جو جن صاحبان کا آپ نے ذکر کیا آئی تھنک وہ اپنے بیانات کا جواب خود ہی دے سکتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ دا پارٹی سٹانس. اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو بہتر ہے پھر وہ کوئی اس کو جسٹیفائی کریں یا سبسٹینشیٹ کریں, مگر میرا خیال ہے کہ وہی اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. دوسری آپ نے بات کی جی بائی الیکشنز کی, تو دیکھیے آپ کے سامنے نتائج مسلم لیگ نون پنجاب میں خاص طور پہ دیگر حلقوں سے فتح ہم نے حاصل کی ہے, تقریباً سارے حلقوں سے جہاں پہ ہم کمپیٹ کر رہے تھے, اور واضح ایک برتری پہلے منٹ سے جب سے نتائج آنے شروع ہوئے تو کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم, مگر ہم نے واضح طور پہ برتری حاصل کی, اور ان حلقوں میں عوام نے پھر سے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے بالکل اپنے اس سیگمنٹ کے آغاز میں کی تھی, جو میرے نزدیک ان سب باتوں میں سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ایک معاشی ہمارا جو ایک ایفرٹ ہے وہ اب رنگ لانا جلدی شروع کر گئی ہے. سعودی عربیہ کے بھی ڈیلیگیشن کا دورہ ہوا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بلال صاحب, لیکن اس پر بھی آپ ہی کے پارٹی کے شاہد خاقان عباسی جو کہ وزیر اعظم بھی رہے, وہی کہتے ہیں بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی حکومت میں صلاحیت کی کمی ہے. تو وہ تو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے پرفارمنس کو لے کے, اور اتنا بڑا سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا. یہ دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب تو ایک نئی پارٹی فارم کر رہے ہیں جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں, تو دیکھیے اس لیے وہ اگین اس کا جواب وہی بہتر دے سکیں گے. باقی میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو ہو رہی ہیں, جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. چلیں وہ تو دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ رانا ثناء اللہ صاحب, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مزاحمت نہیں کریں گے, مگر پی ٹی آئی نے مزاحمت بھی کی, اور پھر معاملات جس طرح آگے بڑھے, پھر کہتے ہیں ہمیں جو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ مزاحمت کا نتیجہ تھا, یہ ہماری کوتاہی تھی, سم تھنگ لائک دیٹ, انہوں نے اس طرح کا بیان بھی دیا. نہیں دیکھیے اب سم تھنگ لائک دیٹ کا تو میں جواب نہیں دے سکتا. تو دیکھیے وہ بیان اگر مجھے یاد کرا دیا جائے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے رانا ثناء صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ دیکھیں پہلے تو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. چلے اس بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ معاملات ہوں گے, کیونکہ رانا ثناء صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ مزاحمت کریں گے, لیکن انہوں نے مزاحمت کر لی. رانا ثناء صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں نقصان کس چیز کا ہوا, مزاحمت کا یا مفاہمت کا, یہ تو ہم بعد میں کریں گے. تو یہ تو اب سنس یو سیلف سیڈ کہ جماعت ایک پوری فیملی ہوتی ہے, بتائیے. نہیں دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے چلیں اگر کوئی بیان دیا, بات یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے نتیجے میں ایک سیٹس کی کمپوزیشن آپ کے سامنے قومی اسمبلی میں آئی. یقیناً ہم بھی سیٹس کی جو تعداد ہماری جماعت نے حاصل کی اس سے اتنے خوش نہیں تھے, کیونکہ ہم بھی ایک امید کر رہے تھے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک کلیئر مینڈیٹ ملے گی جس میں کولیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال جو صورتحال سامنے آئی جس میں اس طریقے سے سیٹس کی ڈسٹریبیوشن آئی, تو ہم نے قومی مفاد میں یہ بہتر سمجھا کہ جب پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا, تو پھر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آگے ایک حکومت بنانے کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بھی پوری دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کیا حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے سے. تو دیکھیے ان حالات میں اب ہم ان معاملات کو, معاشی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم آگے لے کے چلے ہیں معاملات کو. اور آج آپ کے سامنے کہ آج اکنامک ریفارمز کی طرف بھی کام شروع ہے, سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے بھی کام تیز سپیڈ سے جاری ہے. عید سے قبل شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ گئے, پرائم منسٹر صاحب, اور واپس جب آئے تو سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن فوراً عید کے بعد یہاں پہ آ گیا. اور اس کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے بلال صاحب. ابھی تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہم جمعے سے احتجاج کر رہے ہیں, کتنا بڑا آپ اسے دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو سکتا ہے, یا پھر یہ بس احتجاج ہوگا جس طرح کہ ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں الیکشن کے بعد سے ہو رہا ہے؟ مجھے جی بڑے چھوٹے کا تو نہیں پتا, مگر یہ اب ان کا اگر یہ خیال ہے احتجاج, اگر دیکھیے کوئی بھی پروٹیسٹ کرتا ہے, رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ود ان دا باؤنڈز آف دا لا, ہر کسی کا حق ہے وہ بے شک پورا کریں.
مگر یہ تو جی اب ان کی تو مفلوج کرنے کی کوششیں چیزوں کو تو 10-12 سال سے اب ہمیں نہیں سب کو ایک عادت ہو گئی ہے. یہ تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کنٹینر سے نہیں اترتے. تو باقی انہوں نے کسی چیز پہ جو جس بات کا وہ احتجاج کریں اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں. ابھی بائی الیکشنز میں پھر سے ان کے سامنے نتیجہ ان کے سامنے آ گیا ہے. لارجلی ان ایونٹفل الیکشنز ہوئے, ان کے پاس بھی اس دن کوئی خاص اعتراضات نہیں تھے. اگر اس دن کوئی ایک بڑا ثانیہ ہوا اور کسی جماعت کے ساتھ بائی الیکشنز کے دن بھی زیادتی تو ہماری جماعت کے ساتھ ہوئی, جہاں ظفر بال میں ہمارے ایک کارکن محمد یوسف کا قتل کیا گیا ڈنڈے مار کے. تو دیکھیے اس لیے یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, مگر ہماری گزارش ہے کہ پارلیمان میں عوام کی جو ایک توقع ہے ہم سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ ہم اپنا سب ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں, عوام کے ایشوز کو ڈسکس کریں, چاہے وہ معاشی چیلنجز ہوں, چاہے وہ دہشت گردی کا چیلنج ہو, اور جس طرح کی چیزیں اس پہ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. میرے خیال سے یہی ان سے بھی اور ہم سے مل کے توقع ہے, اور آئی تھنک اسی میں ہی بہتری ہے. وہ بھی جو ایشوز چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے کا بہتر فورم پارلیمان ہی ہے, مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مفلوج کر سکیں گے پارلیمان میں لیجسلیشن کو یا ایگزیکٹو کو کام کو, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. آل رائٹ, بہت شکریہ. بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو پاکستان کی سیاست اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورے ہو رہے ہیں معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے, دوسری جانب جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا, چوری گیا, تو ہم اس پہ پروٹیسٹ